بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیو اور دوستو، پچھلے درس میں ہم نے عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 9 شروع کیا تھا، جس میں نماز باجماعت کی فضیلت اور اس کے وجوب کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، یہ چیز بیان کی گئی، اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے، اور ہم نے اس کے متعدد دلائل ذکر کیے تھے کہ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اس واجب کو چھوڑے گا اور اکیلے ہی نماز پڑھے گا، چاہے وہ گھر میں ہو یا اپنی کمپنی، اپنے آفس میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اور وہ باجماعت نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو اس واجب کو چھوڑ کر وہ یقینی طور پر گنہگار ہوگا۔ تو لہذا حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ ہر نماز، پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز باجماعت ادا کرے مسجد میں آ کر، کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہ مسجد، وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں ہی آ کر نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا۔ آج ہم اسی باب کی جو احادیث باقی ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن في لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استأذنت احدکم امرأته، تم میں سے کسی شخص سے جب اس کی بیوی اجازت طلب کرے مسجد کی طرف جانے کے لیے فلا یمنع، تو وہ اس کو منع نہ کرے۔ تم میں سے کسی بھی شخص سے جب اس کی بیوی مسجد کی طرف جانے کے لیے اجازت طلب کرے فلا یمنعها، تو وہ اس کو منع نہ کرے، یعنی اس کو اجازت دے دے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ قال فقال بلال بن عبد الله، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ بلال بن عبداللہ نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی، اس وقت بلال بن عبداللہ جو کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، بلال بن عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا واللہ لنمنعهن، اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ کن کو؟ اپنی بیویوں کو ہم ضرور منع کریں گے۔ کس چیز سے منع کریں گے؟ مسجد کی طرف جانے سے ہم ان کو منع کریں گے، روکیں گے۔ قال، راوی حدیث کہتے ہیں فاقبل علیہ عبداللہ جو کہ بلال کے باپ تھے، اپنے بیٹے کی اس بات کو سن کر ان کا رد عمل کیا تھا؟ اقبل علیہ عبداللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، فسبہ سبا سیئا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گالی گلوچ کیا، برا بھلا کہا، سبا سیئا، بہت برا، بہت بری طرح سے گالی گلوچ کیا اور اس کو برا بھلا کہا، اور اتنا برا بھلا کہا کہ ما سمعته سبه مثله قط، کہ میں نے کبھی ان کو نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے برا بھلا کہا ہو۔
میں نے ایسا ان کو کبھی نہیں سنا. یعنی جتنا انہوں نے برا بھلا اپنے بیٹے کو اس بات پر کہا، اتنا برا بھلا انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں کہا. اس قدر انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی اپنے بیٹے سے. وقال، اور پھر انہوں نے وجہ بیان کی. یہ گالی گلوچ اور برا بھلا کہنے کی وجہ بیان کی. کہا اخبرک عن رسول اللہ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم سے تمہاری بیوی اجازت طلب کرے مسجد میں جانے کے لیے تو اس کو اجازت دے دو اور اس کو منع نہ کرو. میں تمہیں یہ حدیث بیان کرتا ہوں. وَتَقُولُ، اور تم یہ کہتے ہو وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، اللہ کی قسم ہم ان کو ضرور منع کریں گے. بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں، ان کو منع نہ کریں. اور تم یہ کہتے ہو کہ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، کہ ہم ضرور ان کو منع کریں گے. تو یہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ اور پوری جسارت کے ساتھ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ جو ان کا رد عمل تھا یہ اسی وجہ سے سخت تھا. اور اسی وجہ سے انہوں نے شدید رد عمل اختیار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا اور اس کو گالی گلوچ بھی کی. فی لفظ لمسلم، مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ، کہ تم منع نہ کرو اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو منع نہ کرو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں جانے سے. اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خواتین باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ کیا کام کریں؟ اپنے خامدوں سے اجازت طلب کریں. اس لیے کہ اپنے خامدوں کی اجازت کے بغیر وہ مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی. لہذا ان کو سب سے پہلے اپنے خامدوں سے اجازت طلب کرنا ہوگی. جب ان کے خامد ان کو اجازت دے دیں اور انہیں خوشی سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں، تو پھر وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں. لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے زیب و زینت اختیار کر کے نہ جائیں، بلکہ وہ سادہ لباس میں اور بغیر کسی میک اپ کیے ہوئے، بغیر کسی زیب و زینت کے، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی خوبصورتی اختیار کیے ان کو مسجد کی طرف جانا چاہیے. حتیٰ کہ خوشبو لگا کر بھی ان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، کہ تم میں سے کوئی بھی جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو فلا تمس طیبا، تو وہ خوشبو لگا کر نہ آئے. خوشبو لگا کر آنے سے اور زیب و زینت اختیار کر کے آنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کہاں پر آنے سے منع کر دیا؟ مسجد میں، جو کہ اللہ کا گھر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کو خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آنے سے بھی منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی برائی تھوڑی ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے نا، نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے. تو وہ پاک مقام، وہ طاہر مقام، اور وہ اللہ کا گھر ہے. جب اس پاکیزہ مقام کی طرف آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشبو لگا کر آنے سے منع کیا ہے، خوشبو لگانے سے منع کیا ہے، تو مسجد کے علاوہ جو باقی جو مقامات ہیں، مثلا کوئی بھی بازار ہو، کوئی مارکیٹ ہو، کوئی جمعیہ ہو، کوئی سیر و سیاحت کی جگہ ہو، تو اس جگہ پر عورت کو خوشبو لگا کر اور زیب و زینت اختیار کر کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب مسجد کی طرف اس طرح آنے کی اجازت نہیں ہے جو کہ اللہ کا گھر ہے، تو پھر کسی اور جگہ کی طرف یہ زیب و زینت اور اسی طرح تصنع اور بناوٹ اور یہ خوبصورتی اور یہ خوشبو وغیرہ، یہ ساری چیزیں کر کے کسی اور جگہ کی طرف جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی اجازت مسجد کی طرف آنے کے لیے بھی نہیں ہے؟ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ آج ہماری
مسلمان بہنوں کے لیے اور مسلمان ماؤں کے لیے اور ہماری مسلمان بیٹیوں کے لیے، اور ان سے پہلے لمحہ فکریہ کن کے لیے ہے؟ وہ آپ جیسے ذمہ داران کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو اجازت دیتا ہے کہ اس کی بیٹی زیب و زینت اختیار کر کے، خوشبو لگا کر اور تصنع اور تجمل اور خوبصورتی کے ساتھ اور بغیر پردہ کیے وہ اگر مارکیٹ میں جا سکتی ہے، بازار میں جا سکتی ہے، سیر و سیاحت کے لیے باہر گھوم پھر سکتی ہے، اگر باپ اس کو اجازت دیتا ہے تو اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو اجازت کیوں دی تھی، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک خامن اگر اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ اس کی بیوی بغیر پردہ کے خوشبو لگائے اور زیب و زینت اختیار کر کے وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے جائے، اگر خامن اپنی بیوی کو اس طرح اجازت دیتا ہے جبکہ وہ اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، تو پھر قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو اس طرح تم نے اجازت کیوں دی تھی کہ وہ بغیر پردہ کے خوشبو لگا کر زیب و زینت اختیار کر کے وہ بازاروں میں گھومے پھرے، تم نے اس کی اجازت کیوں دی تھی۔ قیامت کے دن ہر خامن سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر باپ سے سوال کیا جائے گا، ہر بھائی سے سوال کیا جائے گا۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کے سامنے؟ لہٰذا لمحہ فکریہ سب سے پہلے ذمہ داران کے لیے اور پھر خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ میں پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ جب مسجد کی طرف آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خوشبو لگا کر خاتون کو مسجد میں خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو بازار اور مارکیٹ میں خوشبو لگا کر جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں خواتین کا جانا جائز ہے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں۔ اس کی کئی شرطیں، پہلی شرط یہ کہ وہ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے خاوندوں سے اجازت لے کر کے جائیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے ذمہ داران سے اجازت لے کر کے جائیں۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے اجازت لے کر کے جائے، اسی طرح ایک بیوی اپنے خاوند سے اجازت لے۔ تو یہ جو ذمہ داران سے اجازت لینا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا، بغیر خوشبو لگائے اور بغیر کسی زیب و زینت اختیار کیے۔ اور تیسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مکمل پردہ کیے ہو۔ بغیر پردہ کے ہرگز نہیں کوئی عورت جا سکتی ہے کسی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا عورت کے لیے ایک مستحب عمل ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے تو واجب ہے لیکن عورت کے لیے واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر وہ آئے گی تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں آئے گی تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک مستحب عمل کے لیے، ایک مسنون عمل کے لیے، ایک نفلی کام کے لیے اگر وہ اس طرح آئے کہ وہ بغیر پردہ کے ہو، یعنی ایک حرام کام کے ارتکاب کرتے ہوئے اگر وہ ایک نفلی عمل کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، ایک مستحب عمل کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ جائے گی اور ساتھ ساتھ وہ حرام کام کا ارتکاب کرے گی، تو بتلائیے اس عورت کو کون عقل مند کہے؟ تو یہ چند شرطیں ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا جائز تو ہے، ان شروط کے ساتھ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ لیکن گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ دیگر خواتین بھی آتی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ بعض خاندانوں نے سختی شروع کر دی اور کہا کہ تم کیوں جاتی ہو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں ہی پڑھ لیا کرو۔ اس بات کی شکایت کی ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا کہ واللہ انا نحب الصلاۃ معک، اے اللہ کے رسول ہم اس بات کو پسند کرتی ہیں ہم خواتین کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور یہ ان صحابیات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی نشانی ہے، گہری محبت کی نشانی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتی تھیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش مند تھی۔ کہا کہ ہم اس بات کی خواہش مند ہیں لیکن ہمارے خاوند ہمیں منع کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ ایک طرف ہماری خواہش ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی اور دوسری طرف ہمارے خاوند ہمیں منع کرتے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا صلاتکن فی بیوتکن صلاتکن فی بیوتکن خیر من صلاتکن فی دورکن، وہ نماز جو تم اپنے گھروں کے اندر پڑھو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس نماز سے کہ جو تم اپنے گھر سے باہر اپنی چار دیواری کے اندر پڑھو۔ گھر کی گہرائی کے اندر جو نماز پڑھو گی وہ اس نماز سے بہتر ہوگی جو تم گھر کی چار دیواری کے اندر کمرے سے باہر پڑھو گی۔ اور وہ نماز، اس کے بعد میں وَصَلَاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ، اور وہ نماز جو تم اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر پڑھو گی وہ افضل ہے تمہارے لیے مِن صَلَاتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے تمہاری وہ نماز افضل ہے کہ جہاں پر جماعت ہوگی، یعنی با جماعت نماز ادا کرنے سے بہتر وہ نماز ہے جو تم گھر کی چار دیواری کے اندر پڑھو گی، اور اس سے بھی بہتر وہ نماز ہے جو تم گھر کی گہرائی کے اندر پڑھو گی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ عورت کے لیے سب سے افضل اور سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ دن اور رات کی پانچوں نمازیں گھر کی گہرائی کے اندر اپنے روم کے اندر ہی پڑھیں، یہ سب سے افضل ہے اس کے لیے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جن شرطوں کا ہم نے تذکرہ کیا ان شرطوں کے ساتھ وہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ آج کل خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، بازاروں میں جانے کے لیے، جمعیات میں جانے کے لیے، مارکیٹ میں جانے کے لیے یا مساجد کی طرف آنے کے لیے خواتین مسجدوں سے باہر جاتی ہیں، تو وہ اس طرح سے جاتی ہیں کہ کئیوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا، کئیوں نے پردہ کیا ہوتا ہے لیکن خوشبو لگائی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے جاتی ہیں مساجد کی طرف، تو اس میں وہ نوجوانوں کے لیے بھی فتنہ بنتی ہیں اور خود اپنے لیے بھی وہ فتنہ بنتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذرا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے، میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ وہ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد ایک بات کہی تھی، وہ بات آج ہمارے لیے بھی سوچنے کے قابل ہے، غور کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى النساء اليوم نهاهن عن الخروج او حرم عليهن الخروج، کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے، کس زمانے کی عورتوں کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیتے تو نہاہن عن الخروج، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی، اور حرم علیہن الخروج، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گھروں سے نکلنا حرام قرار دیتے۔ تو یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات، جب صحابیات زندہ تھی، صحابہ کرام زندہ تھے، اور وہ بڑا سب سے افضل زمانہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے افضل زمانہ تھا وہ۔ اس میں لوگ بہت اچھے تھے، نیک وکار لوگ تھے، پاک باز لوگ تھے، پاک دامن لوگ تھے، اس میں برائیوں کا ارتکاب بہت کم تھا، بہت ہی کم ہوتا تھا۔ تو اس پاک باز دور کے اندر بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی خواتین کو دیکھ لیتے تو آپ ان کو منع کر دیتے کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے دور کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے اور قابل غور اور غور طلب بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں سے اپنے خاوندوں کی اجازت کے ساتھ اور بغیر خوشبو لگائے مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن اس کی وہی شرطیں ہیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظهر ورکعتین بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے
فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنن ہیں، جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کے متعلق ہے یہ حدیث۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ورکعتین بعدها، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد الجمعہ، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ یہ ٹوٹل کتنی رکعت ہوگی؟ جی 10 رکعت ہوگی۔ ظہر سے پہلے 2 اور ظہر کے بعد 2، پھر جمعہ کے بعد 2، یہ 6 ہوگی، مغرب کے بعد 2 8، اور عشاء کے بعد 2۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمْعَةُ فَفِي بَيْتِهِ، مغرب اور عشاء اور جمعہ کی جو سنتیں ہوتی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ فی بیتہ، اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ مغرب کی سنتیں بھی، عشاء کی سنتیں بھی، اور اسی طرح جمعہ کی سنتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وفی لفظ البخاری، بخاری کی ایک روایت میں ہے ان ابن عمر قال، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حدثتنی حفصہ، مجھے حدیث بیان کی حفصہ نے۔ یہ حفصہ کون ہے؟ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگتی تھی؟ جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگتی تھی؟ بہن لگتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ابن عمر کی بہن۔ تو وہ ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بہن سے حدیث بیان کرتے ہیں، ایک بھائی اپنی بہن سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے سجدتین خفیفتین، 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، بعدما یطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، وکانت ساعۃ، اور یہ ایسی گھڑی تھی لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتی تھی۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کی بعد کی سنتوں کے متعلق ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، اس مسئلے میں کچھ تفصیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے بعد 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد 2 سنتیں، اور عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جس کی راویہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث توجہ سے سنیے، فرمایا ما من عبد مسلم، یہ حدیث یہاں پر نہیں ہے، یہ میں نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے، یہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم، جو بھی مسلمان بندہ یصلی للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، فی کل یوم، ہر دن میں، 12 رکعۃ، 12 رکعتیں، ہر دن میں جو 12 رکعات ادا کرے، اور وہ 12 رکعات کون سی ہوں؟ تطوعا، جو نفلی ہوں، غیر فریضۃ، اور وہ فرضی نہ ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ نفل نماز کے متعلق ہے، یہ فرض نماز کے متعلق نہیں۔ تو نفل نماز میں سے جو شخص ہر دن 12 رکعات پڑھتا رہے، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ جو فرض رکعتوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد 12 رکعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ پھر اس کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بیان کی کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں۔ فرمایا 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ورکعتین بعدها، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، کتنی ہو گئی؟ 6، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، 8، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین
ورکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعات۔ یہ 12 رکعات جو شخص دن اور رات میں پڑھے، اور یہ 12 رکعات فرض نمازوں کے علاوہ ہیں، تو جو شخص یہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت یہ ہوا، یہ حدیث جو ہم نے ابھی یہاں اس کتاب میں پڑھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، دونوں حدیثوں کو اگر ملایا جائے تو ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے وہ کس طرح ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ لہذا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے صرف 2 رکعتیں پڑھے، 4 کی بجائے صرف 2 رکعتیں پڑھے تو وہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا رہا، 2 رکعتیں پڑھتا رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے بعض اوقات 2 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی آپ ظہر سے پہلے 2 پڑھتے تھے، کبھی 4 پڑھتے تھے۔ تو یہ ظہر سے پہلے، اس کے بعد ظہر کے بعد کتنی ہیں؟ 2 ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ ٹوٹل جو ہیں یہ 12 رکعات بنتی ہیں۔ یہ ہیں وہ سنن مؤکدہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح 2 رکعتیں پڑھتے تھے جمعہ کے بعد۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے ظہر کی نماز کے حوالے سے کہ ظہر کی نماز سے جس میں جو سنتیں ہیں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی، جو سب سے کم تعداد ہے، اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز سے کے بعد جو سنت نماز ہے اس کی تعداد 3 قسم کی ہے۔ کم ترین تعداد 4 ہے، 2 پہلے اور 2 بعد، ٹھیک ہے؟ پہلی اور بعد والی جو سنتیں ہیں ان کی تعداد جو کم ترین تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 4، 2 سنتیں پہلے اور 2 بعد میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس سے تھوڑا اعلیٰ مرتبہ وہ ہے 6 رکعتیں، 4 رکعتیں پہلے اور 2 رکعتیں بعد میں۔ ایک اور مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، ایک اور مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور وہ ہے 8 رکعت، 4 پہلے اور 4 بعد میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من یحافظ علی 4 رکعات قبل الظہر وعلی 4 بعدها حرم اللہ علیہ النار، کہ جو شخص ظہر سے پہلے ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھتا رہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ 4 رکعتیں پہلے پڑھیں اور 4 رکعتیں بعد میں پڑھیں، تو اس طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ جہنم کی آگ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 4 رکعتیں پہلی اور 4 رکعتیں بعد والی، یہ ٹوٹل جو 8 رکعات ہیں، یہ رکعات جو ہیں یہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا بہت بڑا سبب بن سکتی ہیں۔ لہذا انسان کو ظہر کی نماز کے حوالے سے کم ترین جو تعداد ہے 4 وہ بھی ٹھیک ہے، 6 وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو سب سے زیادہ جو سب سے افضل مرتبہ ہے وہ 8 رکعات کے ہے، 4 پہلے اور 4 بعد میں۔ تو جس طرح انسان کے لیے میسر ہو، آسانی سے جس طرح انسان پڑھ سکتا ہو، 4 تو بڑی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے ایک مرتبہ اعلیٰ جانا چاہیے اور 6 پڑھنی چاہیے، 4 پہلے اور 2 بعد، اور اگر اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ جو سب سے افضل ہے وہ اگر ہو جائے تو پھر کیا کہنا، اس کی یقینی طور پر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ظہر کی یہ سنتیں ہو گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں عصر کی طرف۔ عصر کی نماز کا ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعلق نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے، نہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اور نہ ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں عصر کی نماز کا قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک اور حدیث موجود ہے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ میں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4،
اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت فرمائے، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرمائے کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ لہذا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص فرض کرے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا اور ابھی جماعت کھڑی ہونے میں، جماعت کی اقامت ہونے میں وقت باقی اور وہ 4 رکعت پڑھ سکتا ہے تو اس کو 4 رکعت پڑھنی چاہیے، 2 کر کے 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ یہ 4 رکعتیں پڑھے گا تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور میرے اور آپ کے حق میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جائیں کہ آپ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، اور جس پر رحمت کرنے کی دعا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل نہیں کرے گا؟ یقیناً نازل فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے انسان کو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان پہلے آئے اور 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یا مثلا آپ گھر میں اپنے ڈیرے پر اپنے روم میں آپ 4 رکعتیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ کر آپ مسجد میں پہنچ جائیں گے، آپ کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت مل جائے گی، تو یہ بلکہ یہ سب سے افضل ہے کہ آپ گھر کے اندر ہی وہ 4 رکعتیں پڑھ لیں اور پھر مسجد میں آ کر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور یہ جو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جو بات میں نے کی ہے، یہ صرف عصر کی نماز کے حوالے سے نہیں، عصر کی سنتوں کے حوالے سے نہیں، بلکہ جتنی بھی سنتیں ہم نے بیان کی ہیں تمام فرض نمازوں سے پہلے اور تمام فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، ان سب کو کہاں پر پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، کیونکہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے بلکہ گھروں کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور وہ نماز کون سی ہے جس کو گھر میں پڑھنا چاہیے؟ وہ نماز یہی نماز نفل ہے، یہ سنت نماز ہے، نفل نماز ہی ہوتی ہے یہ، تو یہ نفل نماز جو ہے یہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے، اس کا ثواب گھر میں پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے بنسبت مسجد کے اندر پڑھنے سے، تو گھر کے اندر ہی ان نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، میں سنتوں کی بات کر رہا تھا کہ عصر کی نماز سے پہلے 4، پھر آتے ہیں مغرب کی طرف۔ شکریہ۔ مغرب کی نماز کے بعد جو حدیثیں ہم نے ابھی ذکر کی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد کتنی ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں، اور مغرب سے پہلے ان دونوں حدیثوں میں مغرب سے پہلے کی نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم میں وہ صحیح احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بعض اوقات حکم دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو چاہے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو وہ صحابہ کرام جو مسجد میں پہلے سے موجود ہوتے ان کو دیکھتے تھے کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی ستون کے سامنے کھڑا ہے، کوئی دیوار کے سامنے کھڑا ہے، کوئی کسی چیز کے سامنے کھڑا ہے، سترہ بنا کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو باہر سے آتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی جا چکی ہے، شاید مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان ہونے کے بعد فوری طور پر مغرب کی جماعت نہیں کراتے تھے، جس طرح کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی جو ہیں ان کے ہاں یہ نظریہ ہے، یہ ان کا مسلک ہے یہ کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ختم ہو فوری طور پر کیا ہو؟ مغرب کی اقامت ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ چند لمحات، صرف چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ جن میں وہ اذان کے بعد کی دعا جو ہے مشکل سے پڑھتے ہیں، اس کے فوراً بعد اقامت ہو جاتی ہے اور پھر نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے وہ دلیل کیا بناتے ہیں؟ دلیل ان کی یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ اصل میں بہت تنگ وقت ہے، بہت شارٹ اور بہت مختصر وقت ہوتا ہے، لہٰذا جلدی جلدی مغرب کی نماز پڑھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ ارے بھائی، مغرب کی نماز کا وقت اتنا بھی کم نہیں ہوتا ہے،
اور ہم تو پہلے آپ کو بتلا چکے ہیں، احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے. کب تک؟ جب تک کیا ہو؟ اس کی نشانی کیا ہے جی؟ جب تک شفق غروب نہ ہو. جب تک شفق غروب نہ ہو. تو شفق کے غروب ہونے تک مغرب کی نماز کا ٹائم جاری رہتا ہے. لہذا اس طرح جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور مغرب کی اذان ہونے کے بعد کچھ وقت دینا چاہیے نمازیوں کو نماز پڑھنے کے لیے. 2 رکعتیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے، وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اس کے بعد مغرب کے بعد پھر 2 رکعتیں، اور وہ سنت مؤکدہ ہیں. اور ہم نے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم کیا ہے کہ مغرب کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھتے تھے. اسی طرح عشاء کے بعد کی سنتیں بھی گھر میں پڑھتے تھے. جمعہ کے بعد کی 2 رکعتیں بھی گھر میں پڑھتے تھے. تو مغرب کے بعد بھی وہ 2 ہی رکھتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ بعض ہمارے دوستوں کے ہاں یہ ایک بڑی مشہور روایت پائی جاتی ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد کتنی رکعت؟ 6 رکعت پڑھے، تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے. اس لیے آپ نے ہمارے کئی بعض دوستوں کو، بعض ہمارے بھائیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ کر پھر یہ 6 رکعت کا خاص اہتمام کرتے ہیں اسی حدیث کی بنا پر. حالانکہ یہ حدیث ہی جھوٹی حدیث ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو مغرب کے بعد صرف 2 ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد آئیے عشاء کی نماز کی طرف. عشاء کی نماز کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ سنتیں 2 ہیں. اور عشاء کی نماز سے پہلے جی، عشاء کی نماز سے پہلے جی 2 سنتیں غیر مؤکدہ. آپ بھی یہی کہتے ہیں جی؟ تحیۃ المسجد یا 2 اذانوں کے درمیان جو ہے. تحیۃ المسجد کا تو مسئلہ دوسرا ہے، لیکن سنتوں کی بات کر رہے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز سے پہلے سنتیں ہیں؟ نہیں ہیں. 2 اذانوں کے درمیان میں 2 کا. ادھر سے میں نے ابھی آواز سنی ہے، کسی نے 4 رکعتیں کہا ہے. کسی نے آپ میں سے کسی نے کہا 4 رکعتیں، آپ نے کہا ہاں جی. اور ادھر سے آواز آئی تھی کہ جی صدیق صاحب جی 4 غیر مؤکدہ. تو ادھر سے بھی یہی آواز، ادھر سے بھی یہی آواز، اور بیچ میں درمیان میں سے کسی نے کہا تھا 2 رکعتیں ہونی چاہیے. 2 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ آپ نے کہا. اب آئیے ذرا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے سنتیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو کتنی ہیں؟ حدیث کی کتابوں کو آپ چھان لیں تو کسی بھی حدیث میں عشاء کی نماز سے پہلے کسی سنت نماز کا ذکر نہیں، نہ مؤکدہ کا نہ غیر مؤکدہ کا. مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کسی بھی سنت نماز کا ذکر نہیں کسی بھی حدیث کے اندر. یہ تمام احادیث کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. تو پھر عشاء کی نماز سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، جس طرح کہ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی مغرب عشاء کی اذان ہوگی، آپ مسجد میں ہی بیٹھے ہوں گے، ظاہر ہے آپ پہلے سے بیٹھے ہیں، آپ باوضو ہیں اور پھر عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. جو شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہو اور عشاء کی اذان ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ ابھی جو بزرگوں نے بات کی تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین کل اذانین رکعتین، بین کل اذانین رکعتین، کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان، 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے، کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان کتنے رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں. لہذا یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ نفل نماز یہ پڑھنی چاہیے اس شخص کو کہ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور عشاء کی اذان ہو جائے تو عشاء کی اقامت ہونے سے پہلے اس کو 2 رکعتیں نفل کی نیت سے پڑھ لینی چاہیے. اگر کوئی شخص مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ مسجد کے باہر سے آتا ہے، عشاء کی اذان ہو چکی باہر سے آتا ہے، اب یہ کیا کرے؟ اس کو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنی ہے. بس یہی ٹوٹل نماز عشاء کی نماز سے پہلے. باقی 4 رکعتیں غیر مؤکدہ یا 2 رکعتیں غیر مؤکدہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ 2 رکعتیں اس شخص کے لیے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ نفل پڑھ لے، اور اگر باہر سے آئے تو وہ تحیۃ المسجد کے طور پر 2 رکعتیں پڑھ لے. پھر عزیز بھائیوں،
یہ ہے وہ ٹوٹل نماز، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں یہ ساری کی ساری میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ ہر نماز سے پہلے کتنی نماز ہے اور ہر نماز کے بعد کتنی نماز ہے، یہ تفصیل سے میں نے بیان کر دی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ جن نمازوں سے پہلے 4 رکھتے ہیں یا بعد میں 4 رکھتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکھتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بھی 4 رکھتے ہیں، اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکھتے ہیں۔ یہ 4 رکھتے کس طرح پڑھنی چاہیے؟ 2 کر کے پڑھنی چاہیے، 2 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ ان 4 رکعات کو 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص کبھی کبھار ان 4 رکعات کو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے، اکٹھی 4 رکعات پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ عادت یہی ہونی چاہیے کہ آپ 2 رکعات ہی پڑھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی و صلاۃ النہار مثنی مثنی، کہ رات کی نفل نماز ہے وہ بھی 2 رکعت ہے اور دن کی جو نفل نماز ہے وہ بھی 2 رکعت ہے۔ اور میں پہلے کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں کہ نماز یا فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے، یا فرض یا نفل، نماز یا فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی ہم سنتیں پڑھتے ہیں فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد، چاہے وہ موقع ہوں یا غیر موقع ہوں، یہ ساری کی ساری نمازیں، یہ ساری کی ساری سنتیں یہ دراصل نفل نماز ہیں۔ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یقیناً اس کو ثواب ہوگا۔ اور ابھی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد آپ 12 رکعات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اس فضیلت کے حصول کے لیے انسان کو یہ 12 رکعات کم از کم پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ 12 رکعات نہیں پڑھتا تو وہ ایک نفل کام کا چھوڑنے والا ہوگا اور اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ اس کی فضیلت سے محروم ہوگا۔ اس پر عمل کرے گا تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کی فضیلت سے اور اس کے ثواب سے محروم رہے گا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا ان سنتوں کو چھوڑ کر۔ میرے خیال میں ٹائم ختم ہو چکا ہے، 2 منٹ ہے، آخری حدیث پڑھ لیں بس۔ یہ ہاں جی، یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے تھے فجر کے شروع ہونے کے بعد۔ تو یہ 2 ہلکی پھلکی رکعتیں کون سی تھیں؟ فجر کی 2 سنتیں۔ فجر کی 2 سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی پڑھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، تو بڑی ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں۔ اچھا، اگلی حدیث بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ لیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر فجر کی 2 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے اس قدر نوافل میں سے کسی بھی نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ نفل نمازوں میں سے سب سے زیادہ جس نماز کا اہتمام کرتے تھے وہ نماز کون سی تھی؟ فجر کی 2 سنتیں۔ فجر کی 2 سنتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی اس نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے یہ فجر کی 2 سنتیں بہتر اور افضل ہیں۔ لہذا فجر کی 2 سنتوں کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ حضر میں بھی پڑھنی چاہیے یہ 2 رکعتیں اور سفر میں بھی پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سنتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے اور آپ نے اس کی فضیلت بیان کر دی ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس ہماری بہنوں کی طرف سے، انشاءاللہ میں نماز کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا، ابھی اذان کا ٹائم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔